فستذكرون ما أقول لكم وأفوض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: التائبون العابدون الحامدون السابحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. सारे हजरात एक मरतबा मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, एहतराम और अज़मत के साथ, दिल की गहराइयों से इखलास के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन व सामिईन, हाज़िरीन गिरामी, अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज 7 शव्वालुल मुकर्रम सन 1447 हिजरी मुताबिक 27 मार्च 2026 ईस्वी का अज़ीम शान मुबारक दिन, जुमे का अहम दिन है। और जुमे के दिन की मुनासिबत पर हम सब इस वक्त अल्लाह की बारगाह में बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जुमे की अव्वल हाज़िरी को हमारी कबूल फरमाए और जुमे की तमाम रहमतों और सातों से हमें मालामाल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा का भी इसमें हिस्सा अता फरमाए। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों,
رمضان ایک مقدس مہینہ تھا جو آیا اور گزر گیا۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان جب ختم ہوا تو ایک رمضان کا دور ختم ہوا، ابھی زندگی کا اختتام نہیں ہوا۔ ختم کیا ہوا ہے؟ رمضان کا زمانہ ختم ہوا ہے، رمضان کا دور ختم ہوا ہے، زندگی کا خاتمہ ہمارا نہیں ہوا ہے، زندگی مکمل نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف رمضان گیا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ رمضان ہی انتہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا انتہا رمضان ہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ابتدا ہے رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد زندگی کی ایک طرح کہہ لیجیے شروعات ہے، اسٹارٹنگ ہے، ابتدا ہے۔ تو رمضان جانے کے بعد لوگوں کے اندر دو قسم کی کیفیتیں پائی جاتی ہیں۔ رمضان جانے کے بعد انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ انسان کی کیفیت مطلب یعنی انسان کی حالت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد مایوسی اپنے اندر رکھے ہوئے، مایوسی کی کیفیت کہ رمضان گزر گیا اب مایوس ہے۔ تو ایک انسان کی کیفیت یہ ہے، اور دوسری کیفیت فرماتے ہیں علماء کرام کہ انسان کی دوسری کیفیت یہ ہے کہ اب تو رمضان ختم ہو گیا نا، اب ہم فری ہو گئے۔ تو ایک انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جانے کے بعد مایوس ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ایک مہمان رخصت ہو گیا ہے، اب کون سی مدت کے بعد آئے گا، نہیں ہوگا، مایوس ہے۔ اور ایک انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اب رمضان گزر گیا، ہم بالکل فری ہو گئے، چھٹی ہو گئے، یہ کیفیت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے منافی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف بات ہے یہ، اور شریعت کے مزاج کے خلاف بات ہے۔ اگر رمضان گزر گیا تو اس پر یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اب تو بس بہترین لمحات گزر گئے، اب کیا کریں گے، نہیں۔ رمضان جب گیا ہے تو بے شمار نعمتیں، بے شمار برکتیں لٹا کر گیا ہے۔ رمضان جب گیا ہے تو دامن بھر کے گیا ہے، اور رمضان جب گیا ہے تو مشق کرا کے گیا ہے۔ رمضان گیا ہے تو مشق اور ٹریننگ کرا کے گیا ہے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، جس طرح سے میرے رہتے ہوئے تم جو کچھ کرتے تھے وہی کرتے رہنا۔ تو ٹریننگ دے کے گیا ہے، مشق کرا کے گیا ہے۔ اسی لیے یہ نہیں سمجھنا، مایوس نہیں ہونا کہ اب کیا کریں گے۔ اور وہ دوسری کیفیت جن کی ہے کہ اب تو چھٹی ہو گئی، اب ہم بالکل ہلکے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ گناہوں سے ہلکے ہوئے ہیں، لیکن ذمہ داریوں سے آپ سبکدوش نہیں ہوئے، ذمہ داریوں سے آپ خالی نہیں ہوئے، احکام خداوندی کے تقاضے سے آپ خالی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ خالی نہیں ہیں، ذمہ داریاں ابھی بھی ہیں۔ یہ ذمہ داریاں کب ختم ہوں گی؟ اسلام کے تقاضے، احکام قرآنی کے تقاضے تب ختم ہوں گے جب ہماری زندگی کا سورج غروب ہوگا، تب ختم ہوگا۔ رمضان کا
سورج غروب ہوا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے بچا رہتا تھا، تو یہ رمضان کا غروب ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا سورج غروب نہیں ہوا ہے۔ ہماری زندگی کا سورج جب تک غروب نہیں تب تک ذمہ داریوں سے، اسلام کے تقاضے سے، قرآن کریم کے تقاضے سے ہم خالی نہیں ہیں۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا تو ہماری زندگی ہمیشہ ایک ہی طرح رہے گی، اتار چڑھاؤ نہیں آئیں گے۔ یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس طریقے سے فرائض کی جواب دہی رمضان کے اندر تھی، فرائض کی ذمہ داری رمضان کے اندر تھی، رمضان کے بعد بھی فرائض کی ذمہ داری ہے۔ ہم فرائض سے خالی نہیں ہوئے، فرائض سے ہم چھٹکارا نہیں پائے ہیں۔ اگر ہمارا یہ تصور ہے، اگر ہماری یہ سوچ ہے، تو پھر مسجدیں خالی نہیں ہوں گی۔ مسجدیں خالی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیالات ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا کہ رمضان جو آیا تھا بس اسی وقت احکام کی بجا آوری تھی، احکام کو لازمی طور پر کرنا تھا، اس کے بعد نہیں۔ یہ اگر خیالات ہے تو مسجدیں خالی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان گزر گیا، اب رمضان کے بعد کی زندگی میں کرنا کیا ہے، وہ پوائنٹ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے علماء کرام لکھتے ہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد توبہ استغفار کو پکڑے رہنا ہے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا ہے۔ جیسے رمضان کے اندر ہم توبہ استغفار کرتے رہتے تھے، ہر وقت توبہ استغفار میں لگے رہتے تھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر وقت کرتے تھے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کے جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، توبہ اب بھی ہمیں ہر وقت کرنا ہے۔ اسی لیے ہم قرآن و حدیث میں جب چھان بین کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک مجلس میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، بعض مجلس میں 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان توبہ ہر وقت کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ کتنی بڑی بات حضور فرما رہے ہیں کہ توبہ کرنے والا، ہر وقت توبہ استغفار کرنے والا ایسا ہے کہ اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے سے اللہ ایسا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص ریگستان میں اپنے اونٹ کو لے کر سفر کر رہا، ریگستانی علاقہ ہے، پتھریلی زمین ہے، دھول والی زمین ہے، اس پہ جو ہے وہ شخص سفر کر رہا ہے، اونٹ میں سامان باندھ کر چلا ہے۔ اب جب اونٹ میں سامان لاد کر چل رہا ہے ریگستان میں، تو ایک تو ریگستانی سفر ہی بہت دشوار ہے، لیکن وہ شخص اونٹ پر سامان لاد کر چل رہا ہے، جا رہا یہاں تک کہ اس شخص سے وہ اونٹ گم ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ گم ہو جاتا ہے۔ اب سامان بھی اس اونٹ کے اوپر ہے، سامان بھی گیا، اونٹ بھی گیا، گم ہو گیا۔ اب چاروں طرف وہ پھر رہا۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ تھکا ماندہ، بہت زیادہ تھک کر اب وہ نا امید ہو کر مرنے کے لیے سو جاتا ہے۔
کیا ہو جاتا ہے؟ بالکل نا امید ہو گیا۔ ریگستان میں کون ملتا ہے بھائی؟ وہ سفر کبھی جو کرے ہوں گے ان کو معلوم ہے، ریگستان میں کوئی ملتے نہیں ہے۔ ایک تو دھوپ کی تپش، پھر وہ اندر سے گرماہٹ، وہ پتریلی زمین، اب وہاں پر جو چلتا ہے تھک جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ شخص تھکا ماندہ، اب کیا نا امید ہو کر سو گیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، میرے پاس جو کچھ تھا کھانے پینے کا وہ بھی گیا، جو سواری تھی وہ بھی ختم، اب نا امید ہو کر سو جاتا ہے۔ اب جب سویا اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، اب فرماتے ہیں کہ وہ سارا سامان لدا ہوا اور وہ اونٹ اس کے سرہانے اگر کھڑا ہو جائے کتنا وہ خوش ہوگا۔ مرنے کے لیے تیار تھا، مرنے کی نیت سے تھکا ماندہ ہو کر سو گیا، اب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سامان سے لدا ہوا اونٹ اگر اسے مل جاتا ہے کتنا وہ بندہ خوش ہوگا۔ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ توبہ کرنے والا یہ ایسا غلام ہے جو آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ توبہ کرنے والا آقا کا بھاگا ہوا غلام ہے۔ اب جب کوئی غلام دوبارہ واپس آقا کے پاس آ جائے تو آقا خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، یہ سارے کے سارے انسانوں، اے مومنوں، سب کے سب اللہ کی طرف کیا کرو؟ رجوع کرو، توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ کامیاب ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا سورہ تحریم کے اندر، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، وتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا، دل کے پاکیزگی کے ساتھ توبہ کرو، کہ دل توبہ کرنے کے بعد ایسا ہو جائے کہ اس کام کی طرف دل لپکے ہی نہ، ایسی توبہ کرو۔ توبۃ نصوحا، دل کی صفائی کے ساتھ توبہ کرو۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ توبہ کی قبولیت کی نشانی یہ ہے، توبۃ نصوحا یہ ہے کہ انسان توبہ کر لے تو توبہ کرنے کے بعد پھر اس گناہ کی طرف دل مائل نہ ہو، اسے دل کی پاکیزگی کے ساتھ توبہ کرنا کہتے ہیں۔ یہ نہیں آپ توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ بھی دماغ میں آ رہا کہ پھر میں وہ گناہ کروں گا، یہ توبہ نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر ایسی بات آ رہی ہے دماغ میں تو پھر توبہ کے اندر کوئی کسر باقی ہے۔ کیا ہے؟ توبہ کے اندر پھر کسر باقی ہے، کچھ نہ کچھ۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ ہر وقت انسان کرتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر بھی ہے کہ جب انسان کل قیامت کے دن اپنے نام اعمال میں سب سے زیادہ توبہ کی کثرت دیکھے گا تو وہ خوش ہو جائے گا کہ میرے نام اعمال میں استغفار کی کثرت، توبہ کی کثرت، اللہ کی طرف رجوع الی اللہ کی طرف زیادہ میرا نام اعمال بھرا ہوا ہے، تو وہ خوش ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التواب۔ صحیح مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے، کلکم خطاؤون، کہ انسانوں تم سب کے سب کیا ہو؟ خطا کار ہو، گناہ گار ہو۔ کیا ہو؟ خطا کار ہو۔
گناہگار ہو، وخیر الخطائین، لیکن خطا کاروں میں بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو توبہ بڑی اہم دولت ہے، انسان ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام ایک حدیث بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ انسان کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ایمان بھی پرانا ہو جاتا، میلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا آگے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ پہلی بات میں نے توبے کی تقاضے پر بات کی ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ ہر وقت کرتے رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، جیسے رمضان میں ہم توبہ کرتے ہیں۔ اب دوسری بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان کے گزرنے کے بعد دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ اپنے ایمان کی ہر وقت کیا کرو؟ تجدید کرو۔ اپنے ایمان کو کیا کرو؟ نیا کرو۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کا ایمان پرانا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ایمان پرانا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایمان کے پرانا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کبھی کبھی پرانا ایسا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، اور ایمان کبھی ایسا پرانا ہو جاتا ہے کہ میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی اس میلے پن کو دور کرو، پرانے پن کو دور کرو، کس سے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ سے ایمان انسان کا کیا ہوتا ہے؟ نیا ہوتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تجدید ایمان۔ ایمان کو نیا کرو، ایمان کی سپلائی کرو۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ ایمان پرانا ہو جاتا، اس کے لیے نیا کرنے کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت رکھو، ایمان کا پرانا پن ختم ہوگا، ایمان کا میلا پن ختم ہوگا۔ اسی لیے قرآن کریم نے اشارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ پھر فرمانا ہے کیا؟ ایمان لے آؤ، کیا مطلب؟ یعنی ایمان کی تکمیل یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ تو ایمان لانے کا بار بار مطلب یہ ہے کہ ایمان کی تکمیل مراد ہے، ایمان کے مکمل کرنا مراد ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ رمضان گزر گیا ہے، لیکن رمضان نے ایک خاص تحفہ دے کر گیا ہے۔ رمضان گزر گیا، اب رمضان کے گزرنے کے بعد کرنا کیا ہے میں وہ بتا رہا ہوں۔ ایسے ہی زندگی ابھی چھٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ رمضان کا سورج غروب ہوا ہے، زندگی کا سورج ابھی ڈوبا نہیں ہے۔ زندگی کا سورج تب ڈوبے گا جب ہماری موت ہو۔ اسی لیے ذمہ داریوں سے ہم ابھی نکلے نہیں ہیں۔ ذمہ داری کب ختم ہوگی؟ جب ہماری زندگی کا سورج اور آفتاب غروب ہوگا، تب ذمہ داریوں سے ہم چھٹیں گے۔ تو تیسری چیز رمضان کے بعد کرنے کی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان نے ایک بہترین تحفہ دیا ہے، وہ بہترین تحفہ ہے قرآن کریم۔ رمضان کے اندر قرآن کریم نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ رمضان نے بہترین تحفہ دیا ہے قرآن کریم کا۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اس تحفے کو ہمیشہ باقی رکھو۔ باقی رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ایسا نہیں کہ جس طریقے سے رمضان میں بس آپ قرآن سے تعلق رکھے تھے، بس رمضان کی حد تک آپ تعلق رکھیں، اس کے بعد چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے رمضان نے تحفہ دیا قرآن کریم کا، قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا تو یہ بہترین تحفہ ہے۔ اب بہترین تحفہ کو بچا کر رکھنا ہے اور اسے زندہ رکھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسے زندہ رکھنا ہے۔ اسی لیے حضرات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ وقت
اپنے قاصد کے ذریعے سے تحفہ بھیج رہا ہے تو قاصد چلا جاتا لیکن تحفہ باقی رہتا ہے. تو جب جب وہ تحفہ اسے یاد آئیں گے وہ بادشاہ یاد آئیں گے. تو رمضان نے یہ تحفہ ہمیں قرآن کریم کے شکل میں دیا ہے. تو قرآن کریم سے جو لگاؤ، جو تعلق رمضان میں تھا وہی تعلق غیر رمضان میں بھی ہونا چاہیے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں قرآن کو زندہ رکھا ہوں. اگر آپ رمضان کے اندر تلاوت کرتے تھے اور آپ نے سمجھ لیا کہ رمضان ختم، تلاوت ختم، تو آپ نے قرآن کو زندہ نہیں رکھا. اور اللہ کی سب سے قربت کا ذریعہ کیا ہے؟ قریبی اور نزدیکی ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو میرے عزیزو، قرآن کو زندہ رکھنا ہے ایسے کہ اسے تلاوت کرتے رہنا ہے. اور تلاوت کرنے کے ٹائم میں یہ سمجھنا ہے کہ میں اللہ کا مخاطب ہوں، اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو کیا سمجھا گیا؟ کہ آپ نے قرآن کریم کو زندہ رکھا. اللہ کی یہ بہترین صفت کلام مجید ہے تو آپ اسے زندہ رکھیں. یہ نہیں کہ رمضان گیا تو بس ہم نے رمضان کے لیے بس پوری تلاوت کر لی، اب رمضان کے بعد تلاوت نہیں کریں گے. صرف رمضان کے لیے آپ اگر تلاوت کریں گے تو پھر باقی رمضان میں جو قرآن ہمارے سامنے ہے تو آپ کیا وہ زندہ رکھ رہے ہیں؟ اگر پڑھتے رہیں گے، تلاوت کرتے رہیں گے تو گویا کہ آپ نے قرآن کو زندہ رکھا. یہ تیسری چیز ہو گئی. چوتھی چیز حضرات علماء کرام رمضان کے بعد کرنے کی یہ بتلاتے ہیں کہ شریعت اور سنت کی پیروی صرف رمضان کے اندر لازمی نہیں ہے، رمضان کے بعد بھی ہے. شریعت کی پیروی اور اتباع، سنت کی پیروی اور اتباع صرف رمضان کے اندر نہیں ہے بلکہ غیر رمضان میں بھی ہے. ہم نے شریعت کی پیروی اور اتباع رمضان کے اندر کر لی، فرائض ہم ادا کر لیے. اب رمضان کے بعد اگر آپ نے فرائض کو چھوڑا تو آپ نے گویا کہ شریعت کے مزاج کو سمجھا. رمضان کے اندر کر کے اگر آپ نے چھوڑ دیا، فرائض پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، فرائض اور واجبات پر آپ عمل کر کے نہیں دکھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا، آپ نے سنت کی پیروی کی اور سنت کی مزاج کو نہیں سمجھا. اس کی مثال حضرات علماء کرام اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھو رمضان کا روزہ یہ عارضی روزہ ہے اور رمضان کے بعد کی زندگی یہ عارضی روزہ نہیں ہے، دائمی روزہ ہے. رمضان کے اندر روزہ یہ عارضی ہے، رمضان کے بعد روزہ یعنی احکامات پر عمل کرنا یہ دائمی ہے. اگر ہم صرف عارضی پر عمل کر لیے اور دائمی اور ہمیشگی کا ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم نے خلاف شریعت کام کرنا شروع کیا. اب بتائیے، شریعت پر عمل کرنا صرف کیا رمضان کے اندر تھا؟ حرام اور حلال کی تمیز اور فرق کیا خالی رمضان کے اندر تھا؟ نہیں، وہ تو ایک عارضی مہینہ آیا تھا، آپ نے اس پر پورا عمل کیا، حلال اور حرام کی تمیز اور فرق کو سمجھ کر روزہ رکھا. اب حلال اور حرام کی تمیز رمضان کے بعد دائمی ہے. کب تک ہے؟ زندگی کے سورج غروب ہونے تک ہے. تو اس وقت تک یہ حلال اور حرام کی تمیز کو باقی رکھنا ہے. یہ چوتھی پوائنٹ میں بتا رہا ہوں. رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے یہ چوتھی پوائنٹ ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا تو زندگی ہماری بہت بہتر گزری. تو اس وقت جب حلال اور حرام کی تمیز رکھتے تھے، اب رمضان کے بعد بھی حلال اور حرام کی تمیز رکھیں گے، بلکہ اس سے زیادہ رکھنا ہے. دیکھیے رمضان کے اندر پاکیزہ اور حلال چیزیں تھوڑے وقت تک کے لیے اللہ نے منع فرمایا تھا. اب جب رمضان کے بعد جو چیز ہمیشہ کے لیے قیامت تک حرام ہے تو اسے تو قیامت تک حرام رکھنا ہے. لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے اسے ہم رمضان کے اندر حلال کر لیتے ہیں. تو اسے چھوڑنا نہیں ہے. اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو پھر ہم بڑے نقصان میں رہنے والے ہیں.
اسی لیے قرآن کریم کیا فرما رہا دیکھیے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے بندہ اللہ کی بندگی کر کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی بندگی اطاعت فرما برداری کر کب تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تیری موت ہو جائے اس وقت تک کر۔ اس سے بڑی اور دلیل آپ کیا لیں گے؟ قرآن کریم کی دلیل کب تک اللہ کے شریعت اور احکام خداوندی کا پاس و لحاظ کرنا ہے؟ صرف رمضان تک نہیں، حتی یأتیک الیقین، مرتے دم تک تمہیں پاس و لحاظ شریعت کا رکھنا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ بڑی دلیل میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو خوشخبری بھی دیتے ہیں جو موت تک احکام شریعت کی پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کے لیے خوشخبری دیکھیے قرآن کریم دے رہا ہے فبشر عباد، ان بندوں کے لیے خوشخبری ہو۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول، ان بندوں کے لیے خوشخبری ہو جو اچھی باتیں سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، اچھی باتیں سنتے بھی ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان لوگوں کو خوشخبری ہو، ان کے لیے بشارت ہو۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ تو یہ چوتھی پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ پانچویں بات بڑی اہم ہے، اسے بھی آپ اپنی زندگی میں لاگو کیجئے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ غم خاری کا مہینہ تھا، اعانت اور مدد اور تعاون کرنے کا مہینہ تھا۔ شہر المواسات رمضان کو کہا گیا کہ وہ مہینہ کیا ہے؟ غم خاری کا ہے، اعانت اور تعاون کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسرے غریب آپ کے اعانت اور تعاون کے محتاج رہتے ہیں، جیسے رمضان کے اندر تھا۔ اس شعبے کو کیا؟ اس شعبے کو، اس سبجیکٹ کو رمضان کے بعد بھی رکھنا ہے چاہیے۔ اس سبجیکٹ کو، اس شعبے کو جو اسلام کا بہترین شعبہ ہے، اسے رمضان کے بعد بھی رکھنا ہے۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو جو حضرات اعانت اور تعاون کر رہے تھے غریبوں کو، انہوں جاری رکھنا، چھوڑنا نہیں۔ یہ شعبہ ہمیشہ زندگی بھر جاری رکھنا ہے۔ اب تو ایسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماحول کتنا بہت ہی عجیب حالات سے ہم دوچار ہیں۔ گرانی اور مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے۔ جیسے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھو جیسے ہم لاک ڈاؤن میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اب پھر ایسے ایک حالات آنے والے ہیں، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ تو یہ چیز کس نے سکھائی؟ یہ چیز اسلام نے پہلے ہمیں سکھا دی ہے، تو اسے جاری رکھنا ہے۔ گرانی بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ابھی کہاں تک جائیں گے کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایرانی بھائیوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دی ہے۔ یہ ایرانی بھائیوں کی طاقت نہیں ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے، یہ ایک مسلمان کی طاقت ہے کہ جب وہ اسلام کے قوانین کو فالو کرنے لگ جائے تو پھر دنیا ہل جاتی ہے۔ مسلمانوں کی طاقت کو لوگ سمجھ نہیں رہے تھے کہ مسلمانوں کی طاقت ہوتی کیا ہے۔ مرحوم خامنہ نے پوری دنیا کو جگا کر رکھا کہ دیکھو مسلمانوں کی طاقت یہ ہوتی ہے۔ اگر پوری دنیا کو تھوڑے دن کے اندر ختم کرنا چاہیں تو ابنائے ہرمز کو منٹوں میں ہم بند کریں تو پوری دنیا ہل کر رہ جائے گی۔ جیسے کہ اب پوری دنیا ہلی ہوئی ہے، اگر وہ کہہ دیں کہ ابنائے ہرمز جہاں سے ساری جہازیں پیٹرول کی گیس کی آتی ہے، اگر ہم بند کر دیں تو پھر دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کی طاقت ہے۔ ہم انہیں سلام کرتے ہیں۔ ہمارے پرائم منسٹر نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ہمارے لیے پیٹرول کے آنے کی اجازت دے دی ہے کہ جہازیں آپ کی جائیں گی، تو ہم دعا کریں گے ان کے لیے
کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا تھا کہ میں جس طرح چاہوں پوری دنیا کو نچا دوں، آج اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ہم سب کو چاہے تو ختم کر دے، میں سب کے اوپر بڑا ہوں، لیکن اللہ نے اسے نیچا دکھایا. تو یہ ہے اسلام کی طاقت، شریعت کے پاس و لحاظ کرنے کی طاقت. تو یہ بہت اہم باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کا پاس و لحاظ رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے فارغ.